بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی میں ہی آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ آپ پہلے دادا اور پھر اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو آپ بکریاں چرانے لگے۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ عہد نبوت میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو آپ نے تجارت شروع کی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے امور میں بہترین ساتھی تھے۔ آپ لین دین کے معاملات میں نہ جھگڑتے اور نہ بحث کرتے۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سچے، امانت دار اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ انہی اوصاف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ سیدہ خدیجہ عزت اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنا سامان تجارت بھیجا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں انہیں بہت سا نفع ہوا۔ اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام سے واپس مکہ مکرمہ آئے اور سیدہ خدیجہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ نے جب امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ کے چچا عمرو بن اسد کے ذریعے پیغام بھیجا اور اس طرح بات طے ہو گئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ کی شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی، لیکن وہ انتقال کر گئے تو آپ کا نکاح ابو ہالہ تیمی سے ہوا۔ اس سے ایک بچہ بھی ہوا، لیکن پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام دیا، لیکن سیدہ راضی نہ ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت داری نے انہیں بہت متاثر کیا اور یوں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم اور پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخین نے اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں، سوائے سیدہ فاطمہ کے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا جب مکہ مکرمہ میں شدید سیلاب آیا۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک مرتبہ پہلے آگ بھی لگی تھی جس کی وجہ سے یہ دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس تعمیر کے دوران صرف حلال مال ہی استعمال کریں گے۔ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کے لیے پرانی دیواروں کو گرانا ضروری تھا۔ ایسا کرتے ہوئے قریش کے افراد کو ڈر بھی لگ رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر کام شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم والی بنیاد تک کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر ایک جھگڑے کی ابتدا ہوئی جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ پھر ایک تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ بنو امیہ ان میں سب سے عمر رسیدہ تھا۔ اس نے تجویز دی کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرے گا۔ اگلے روز جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بول اٹھے، یہ تو محمد ہیں، یہ امانت دار ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ آپ نے ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود کو رکھا۔ پھر سب سرداروں سے کہا اس چادر کو اس کے کناروں سے پکڑ کے اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن اور امانت دار تھے۔ پختگی اور جوانی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر کر سامنے آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ اخلاق کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر اور شکر، حیا اور وفا،
خیر خواہی اور تواضع سب ہی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی بہترین مہمان نوازی فرماتے اور مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص اہتمام فرمایا تھا اور قوم میں پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بتوں کی عید پر جاتے اور نہ شرک کے میلوں میں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ہی ان کا تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزیٰ کی تو قسم بھی سننا گوارا نہ کرتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی محفلوں سے دور رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلوت پسند بنایا تھا اور جزیرہ نماء عرب میں پھیلی ہوئی برائیوں سے انہیں بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نیک بندے تھے اور اعلیٰ کردار اور نیک صفات سے مالا مال تھے۔